CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ صفحہ نمبر 171، سبق نمبر 13، جس کا عنوان ہے چلیے سنبھل سنبھل کر۔ اس صفحے کے اوپر کی جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیچر کمرے جماعت میں طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے: پیارے بچوں، آمد و رفت اور بار برداری کے لیے دن رات سڑکوں پر بے شمار تیز رفتار موٹر گاڑیاں، کاریں، بسیں، موٹر سائیکل، ٹرک اور ٹیمپو وغیرہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ ان ذرائع کی بدولت ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے اور سامان بھی لانے لے جانے میں بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ ہمیں سڑکوں پر چاروں طرف پیدل اور گاڑیوں پر چلنے والے بھی بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، جن کی وجہ سے سڑکوں پر حادثات بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی دوران 2 طالب علم کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں سڑک ہے۔ سڑک پر بہت سی کاریں، بس، ٹرک، آٹو رکشہ، اسکوٹی، سائیکل، موٹر سائیکل وغیرہ سبھی لال بتی پر رکی ہوئی ہیں اور بتی ہری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 172۔ ٹیچر: سلیم اور پریم، آج آپ لوگوں کو اسکول آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ سلیم: میڈم، ہم دونوں ایک ساتھ اسکول آتے ہیں۔ گھر سے اسکول تک آنے میں 2 سڑکیں پار کر کے ہی ہمیں آنا ہوتا ہے۔ پریم: میڈم، سلیم سڑک پار کرنے میں لاپرواہی برتتا ہے اور جلدی بھی کرتا ہے۔ آج بھی بس اسی جلد بازی میں ایک حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچا۔ ٹیچر: شاباش، تم بہت سمجھدار ہو اور اچھے دوست بھی۔ پریم: میری ماں نے مجھے سخت تاکید کی ہے کہ سڑکوں پر دھیان سے چلنے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ پھلوں کے چھلکے اور کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہ ڈالیں۔ اس صفحے کے اوپر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں پریم اور سلیم اپنے کمرے جماعت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ کمرے جماعت میں ٹیچر کھڑی ہیں اور ان سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کمرے جماعت کی دیوار پر مہاتما گاندھی جی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 173۔ اگر کہیں کوئی کیلے کا چھلکا، پتھر یا کوئی اور تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو اسے بھی احتیاط سے ہٹا کر ایک کونے میں کر دیں۔ سڑک کے بیچوں بیچ نہ چلیں، بائیں جانب اور کنارے کنارے چلیں۔ سڑک پار کرنے میں اور چوراہے سے گزرتے وقت تو اور بھی احتیاط کریں۔ ٹیچر: بہت خوب۔ سڑک پر آپ خواہ پیدل چل رہے ہوں یا سواری پر، بہت احتیاط سے چلنا چاہیے۔ بچوں، حکومت نے سڑکوں پر چلنے کے لیے بہت سے حفاظتی قوانین بھی بنائے ہیں۔ ہمیں ان سبھی حفاظتی تدابیر اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے اصولوں کا پالن کرنا چاہیے۔ آج ہم آپ لوگوں سے اسی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ارم: میڈم، میرے ابو نے مجھے ٹریفک سگنل کے بارے میں خوب سمجھا رکھا ہے۔ میں جب بھی لال بتی دیکھتی ہوں، سڑک پر چلتی گاڑیوں کے رکنے ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی رک جاتی ہوں۔ لال بتی اشارہ ہے ٹھہرنے کا اور ہری بتی اشارہ ہے چل پڑنے کا۔ اگر پیدل چل رہے ہوں تو دائیں بائیں دیکھ کر ہی سڑک کو پار کرنا اور چوراہے سے گزرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 174۔ حامد: میڈم، یہ پیلی بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیچر: پیلی بتی چلتی ہوئی گاڑیوں کے لیے رکنے اور ٹھہری ہوئی گاڑیوں کو چلنے کے لیے تیار رہنے کا اشارہ ہے۔ رمیش: میڈم، کیا محفوظ طریقے سے سڑک پار کرنے کے لیے بھی کوئی نشان ہوتا ہے؟ ٹیچر: جی بالکل، اسے زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ سڑک پر جہاں یہ نشان بنے ہوں وہیں سے ہمیں سڑک پار کرنی چاہیے۔ روحی: میڈم، سڑک کے بیچوں بیچ کہیں کہیں ایک سفید پٹی بنی ہوتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ ٹیچر: عام طور پر کم چوڑی سڑکوں پر درمیان میں سفید پٹی اس لیے بنا دی جاتی ہے تاکہ ایک طرف کی آدھی سڑک جانے والوں کے لیے اور ایک طرف کی آدھی سڑک آنے والوں کے لیے محفوظ ہو سکے۔
ایک ہی سڑک پر دو طرفہ گاڑیوں کی آمد و رفت کو کنٹرول میں رکھنے اور حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ کم چوڑی سڑکوں پر سفید پٹی کی حد کی بندی کی جائے۔ صفحہ نمبر 175۔ نور: میڈم، بڑی اور چوڑی سڑکوں پر تو بجائے سفید پٹی کے سڑک کے بیچوں بیچ 1-2 فٹ اونچی باؤنڈری اور اس کے اوپر اکثر لوہے کی گرل بھی لگا دی جاتی ہے تاکہ لوگ سڑک پار نہ کر سکیں۔ ایسی لمبی چوڑی سڑکوں کو پار کرنے کے لیے پیدل پار پل ہوتے ہیں یا زیر زمین راستے جن کے ذریعے پیدل چلنے والے لوگ بحفاظت سڑک پار کر سکتے ہیں۔ آدرش: میڈم، سڑک پر زیبرا کراسنگ کے علاوہ بھی تو نشانات ہوں گے، کیا آپ ہمیں ان کے بارے میں بھی بتا سکتی ہیں؟ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ٹیچر سڑک کے بیچوں بیچ بنی 2 فٹ اونچی لوہے کی گرل کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ اس گرل کی تصویر بھی دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 176۔ ٹیچر: آئیے ہم آپ لوگوں کو اس چارٹ کی مدد سے مزید ٹریفک اصولوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تصویر نمبر 1: 4 راستوں کا نشان یا چوراہا۔ یہ نشان بتاتا ہے کہ آگے چوراہا ہے، اس لیے اب گاڑی کی رفتار کو کم کر دینی چاہیے۔ تصویر نمبر 2: ٹیڑھی سڑک۔ یہ نشان بتاتا ہے کہ آگے راستہ ٹیڑھا میڑھا ہے۔ تصویر نمبر 3: ایک لال رنگ کا مثلث جس میں ایک اونچائی پہ چڑھتی ہوئی کار کی تصویر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سڑک اونچی نیچی ہے۔ تصویر نمبر 4: ایک لال رنگ کے مثلث میں 2 بچوں کی تصویر ہے جن کے ہاتھ میں اسکول بیگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے اسکول ہے اور گاڑی کی رفتار کم کر دینی چاہیے۔ تصویر نمبر 5: ایک لال رنگ کے مثلث میں ریل کی پٹریوں کی تصویر۔ جنگلے کے اس نشان سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے ریلوے پھاٹک ہے۔ تصویر نمبر 6: ایک لال دائرہ جس میں سفید پٹی ہے اور نیچے لکھا ہے روڈ کلوزڈ۔ یہ نشان بتاتا ہے کہ آگے راستہ بند ہے۔ تصویر نمبر 7: ایک لال مثلث میں سڑک کی سطح ابھری ہوئی ہے جسے رفتار شکن کہتے ہیں۔ رفتار شکن یہ گاڑی کی رفتار کم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 177۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی رفتار کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ رفتار شکن بنا دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے سڑک کی اوپری سطح پر اس کے کچھ حصے کو ابھار دیا جاتا ہے تاکہ اس سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کی رفتار دھیمی ہو جائے۔ احمد: میڈم، آج تو ہم نے بہت سی مفید معلومات حاصل کی۔ روزمرہ کی زندگی میں خواہ ہم پیدل چل رہے ہوں یا اپنی گاڑی پر سوار ہوں، اگر ہم ان اصولوں اور ضابطوں کا خاطر خواہ خیال رکھیں تو آئے دن پیش آنے والے حادثات سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ من جانب ادارہ۔ اس صفحے کے بیچ میں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ٹیچر رفتار شکن کے بارے میں جماعت میں بچوں کو سمجھا رہی ہیں۔ ساتھ ہی رفتار شکن کی تصویر بھی دی گئی ہے جو سڑک سے تھوڑا اٹھا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 178۔ مشق پڑھیے اور سمجھیے۔ لفظ و معنی: بار برداری یعنی بوجھ اٹھانا، سہولت یعنی آسانی، تاکید یعنی ہدایت، قوانین یعنی قانون کی جمع یا ضابطہ، ضوابط یعنی ضابطے کی جمع یا اصول، تدابیر یعنی تدبیر کی جمع یا طریقے۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کو سوالات کے نیچے دی گئی خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1: پریم نے سلیم کے بارے میں ٹیچر کو کیا بتایا؟ نمبر 2: پریم کی ماں نے پریم کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ صفحہ نمبر 179۔ نمبر 3: سڑکوں کے بیچوں بیچ سفید پٹی کیوں بنائی جاتی ہے؟ نمبر 4: سڑکوں پر
ट्रैफिक सिग्नल क्यों लगाया जाता है? नंबर 5, सड़क पर क्रॉसिंग का निशान क्यों बना होता है? दर्ज झेल जमा के वाहिद लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ एक जदवल दी गई है जिसमें जमा अल्फाज दिए गए हैं। आपको उनके वाहिद इन अल्फाज के नीचे दी गई खाली जगह में लिखने हैं। जमा अल्फाज इस तरह हैं: कानून, ज़वाबित, तदबीर, हादसात, निशानात। प्यारे बच्चों, दर्ज झेल सही बयान पर सही और गलत बयान पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती इशारा है चल पड़ने का। नंबर 2, हरी बत्ती इशारा है रुक जाने का। सफ़ा नंबर 180। नंबर 3, एक ही सड़क पर दो तरफा गाड़ियों की आमदोरफ्त को कंट्रोल में रखने के लिए ज़रूरी है कि सफ़ेद पट्टी की हद की बंदी की जाए। नंबर 4, पीली बत्ती का इशारा है चलती हुई गाड़ियों के रुक जाने का और ठहरी हुई गाड़ियों को चलने के लिए तैयार होने का। नंबर 5, जहां ज़ेब्रा क्रॉसिंग के निशान बने हों, हमें वहीं से सड़क पार करनी चाहिए। हिफाजती तदाबीर को सड़क पर चलने के मामले में इख्तियार करना लाजमी नहीं है। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ आपको मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं जिनके आगे खाली जगह दी गई है। आपको इन अल्फाज को बुलंद आवाज़ में पढ़ना है और खुशखत लिखना है। नंबर 1, उसूल व ज़वाबित। नंबर 2, बार बर्दारी। नंबर 3, तकलीफ दह। नंबर 4, खातिर ख्वाह। नंबर 5, रफ्तार शिकन। सफ़ा नंबर 181। प्यारे बच्चों, हिस्से अलिफ और बे के सही जोड़े मिलाइए। हिस्से अलिफ में कुछ नाम दिए गए हैं, उन्हीं के सामने इनसे मुताल्लिक तस्वीर दी गई हैं। आपको सही तस्वीर से इनके नाम को जोड़ना है। नाम कुछ इस तरह हैं: ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट या सिग्नल, सफ़ेद पट्टी, रफ्तार शिकन, हरी रोशनी, लाल रोशनी और पीली रोशनी। सफ़ा नंबर 182। प्यारे बच्चों, मिसाल के मुताबिक यहाँ दिए गए लफ्ज़ों से पहले हम जोड़कर नए लफ्ज़ बनाइए। जैसे मिसाल के तौर पर हम जमा नवा बराबर हम नवा। इसी तरह नीचे एक जदवल दी गई है जिसमें आपको हम लिखना है और अगले लफ्ज़ में जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना है। जदवल इस तरह है: खाली जगह जमा दम बराबर खाली जगह, खाली जगह जमा शक्ल बराबर खाली जगह, खाली जगह जमा मकतब बराबर खाली जगह, खाली जगह जमा राही बराबर खाली जगह, खाली जगह जमा मायने बराबर खाली जगह, खाली जगह जमा ज़बान बराबर खाली जगह। प्यारे बच्चों, मिसाल के मुताबिक यहाँ दिए गए लफ्ज़ों में दार जोड़कर नए लफ्ज़ बनाइए। जैसे मिसाल के तौर पर समझ जमा दार बराबर समझदार। इसी तरह नंबर 1, दीन जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। नंबर 2, दुकान जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। नंबर 3, मकान जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। नंबर 4, किराया जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। नंबर 5, माल जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। नंबर 6, शान जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। नंबर 7, ईमान जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। नंबर 8, जान जमा खाली जगह
برابر خالی جگہ۔ صفحہ نمبر 183 کیجیے۔ درج ذیل نشانات کے بارے میں بات چیت کر کے لکھیے۔ پہلا نشان ہے گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ دوسرا نشان راستہ دینے کا نشان۔ نمبر 3 داخلہ ممنوع ہے۔ نمبر 4 مال برداری گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ نمبر 5 سائیکل چلانا ممنوع ہے۔ نمبر 6 پیدل چلنا ممنوع ہے۔ نمبر 7 دائیں نہ مڑیں۔ نمبر 8 بائیں نہ مڑیں۔ نمبر 9 کوئی یو ٹرن نہیں۔ نمبر 10 اوورٹیکنگ نہیں۔ نمبر 11 ہارن بجانا ممنوع ہے۔ نمبر 12 50 سے کم کی رفتار۔ نمبر 13 بائیں جائیں۔ نمبر 14 آگے سے دائیں مڑیے۔ نمبر 15 سائیکل کے لیے محفوظ لائن۔ نمبر 16 ہارن دینا لازمی ہے۔ صفحہ نمبر 184 نمبر 17 30 سے کم رفتار۔ نمبر 18 زیبرا کراسنگ۔ نمبر 19 آگے اسکول ہے۔ نمبر 20 رفتار شکن۔ پیارے بچوں، آپ سڑک پار کرتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھتے ہیں؟ اگر کہیں پر کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں نیچے دی گئی خالی جگہ میں لکھیے۔ پیارے بچوں، سڑک حادثات سے متعلق معلومات حاصل کر کے بات چیت کیجیے۔ پہیلی، ایک کھمبے پر 3 آنکھیں، چلتے پھرتے سب کو ہانکیں۔ اساتذہ کے لیے ہدایات۔ نمبر 1 طلبہ کو ٹریفک اصولوں سے متعلق ویڈیو دکھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 طلبہ سے ٹریفک اصولوں پر مبنی ایک رول پلے کرایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 طلبہ سے ٹریفک کے نشانات پر مبنی کارڈ بورڈ بنانے اور ان کے بارے میں لکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ سمائی ریکارڈسٹ پرسون کمار، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔